السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو بلا کسی تاخیر سے شروع کرتے ہیں فرائیڈے کمنٹ باکس، یعنی آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیجیے گا اور مرحومین کو ایصال ثواب بھی۔ پہلا سوال ہے محترمہ ذکیہ قمر کا، سوال کر رہی ہیں تہجد تو ویسے ہر روز ہی پڑھنا چاہیے، مگر جو روز نہ پڑھ پائے تو پھر بھی ہفتے میں کتنی بار پڑھ لینا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی فضیلت بہت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تہجد تمام فرض نمازوں کے بعد صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد تمام نمازوں میں سب سے افضل جو نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، تو لہذا جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ لینا چاہیے۔ ہفتے میں 7 مرتبہ بہت بہتر ہے، 7 دن میں۔ اگر نہ ہو سکے تو 6 مرتبہ، 5 مرتبہ، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید اور کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہی ہے، اس لیے کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو پڑھتا ہو اس کے لیے نہ پڑھنا ایک بڑی محرومی کی بات ہے۔ جو نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سبھی کو کہ ہم پڑھ سکیں، لیکن جو پڑھتا نہیں ہے اس کے مقابل میں وہ جو پڑھتا تھا اور چھوڑ دے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے، نامناسب زیادہ فعل ہے اس کا کہ جو پڑھتے پڑھتے چھوڑ دے۔ اس لیے کہ یہ چیز حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پڑھتے پڑھتے نہیں چھوڑنا چاہیے، صرف تہجد کی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کم پسند ہیں جو کام عبادت کرتے کرتے کم کر دیتے ہیں۔ آپ اوپر کی طرف جائیں، نیچے کی طرف نہ آئیں، یہ نہ کریں۔ تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیں، کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ کو پورے ہفتے ہی پڑھنا ہے، اور نہ اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن جتنا آسانی سے آپ سے ہو سکے اتنا آپ آسانی سے پڑھیں، یہ بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال ہے مفتی صاحب، اگر ہماری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو قضا پڑھ لیں تو کیا پھر بھی اتنے ہی سال جہنم میں جانا پڑے گا جتنا چھوڑ دینے پر، یا پھر قضا پڑھ لینے سے کچھ سال کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، نماز کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، قضا کرنا اس کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ کیونکہ ایک یہ کہ نہ پڑھیں، اس کی مثال میں ایسے دوں، آپ نے کسی سے قرض لیا ہو اور اس کو آپ نے ٹائم دیا کہ میں 10 دن بعد آپ کو لوٹاؤں گا، اور آپ لوٹاؤں گی، اور آپ اس کو 15 دن بعد لوٹائیں، تو ظاہر ہے وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا، کہ وہ یہی کہے گا یار یہ بات کی اچھی نہیں ہے اور اس کو آئندہ پیسے نہیں دینا ہے، دیر سے لوٹاتی ہے، ٹال مٹول کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے پیسے دیں ہی نہ تو پھر تو ایک ہے پیسے نہ دینا، لے کر بیٹھ جائیں آپ اس کے پیسے ہی نہ دیں، تو یہ تو بہت ہی برا کام ہے۔ ہاں، یہ بھی اچھا کام نہیں ہے کہ 10 دن کا وعدہ تھا 15 دن میں دیا، لیکن یہ اس سے تو اچھا ہے کہ آپ پیسے ہی نہ دیں۔ تو وہ کہے گا دیر سے ہی دو بھائی، دے تو دو، ٹکڑے ٹکڑوں میں دو، دے تو دو۔ جب آدمی کے پیسے پھنستے ہیں تو کیا کہتا ہے کہ میرے اکٹھے مت دو، ایک ساتھ مت دو، تھوڑے تھوڑے کر کے دے تو دو میرے پیسے۔ حالانکہ وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پیسے وہ برباد ہو جاتے ہیں، کہتا بھی یہی ہے کہ میرے پیسوں کو برباد کر دیا۔ تو ایسے ہی قضا نماز پڑھنا نہ پڑھنے کے مقابلے میں لاکھ درجہ بہتر ہے کہ آدمی پڑھے ہی نہ، اس کا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ لیکن قضا پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پیمنٹ لیٹ کر کے آپ دے رہے ہیں، تو وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا حالانکہ آپ نے پیسے لوٹا دیے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے نماز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ہم اگر اس وقت مقرر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے نزدیک ہم بہت پسندیدہ ہیں، لیکن اگر تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے ہمارا یہ فعل کہ ہم نماز کو قضا کر کے پڑھیں۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنے لیے مصیبت، نہ ہی پڑھیں بالکل، تو پھر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔